فواد چودھری کی نیوز کانفرنس آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس کے 2 دن کے اندر کیا ہوا کہ ایف آئی اے کا جو کیس ان کے خلاف چل رہا ہے 14 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا، اس کیس میں وکیل تبدیل ہوتا ہے اور ان کی مرضی کا ایف آئی اے کا وکیل جس نے ان کے خلاف دلائل دینے ہیں وہ بھی ان کی اپنی مرضی کا لگ جاتا ہے۔ سو اس وقت ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے وہ مکمل کولیپس کر چکا ہے اور سپریم کورٹ میں ہم اس کیس کو لے کے گئے ہوئے ہیں۔ ابھی تک اس کی ہیئرنگز جو ہیں وہ چل رہی ہیں، جو نیب کیس میں امینڈمنٹس ہوئی ہیں، جس طرح سے پروسیکیوشن میں امینڈمنٹس ہوئی ہیں، اس کے بعد پریکٹیکلی تو پاکستان میں کسی جو بڑے ملزم ہے اس کو تو سزا دینا ممکن ہی نہیں رہا۔ تو اب دیکھتے ہیں سپریم کورٹ اس کو کیسے آگے لے کے جاتی ہے۔ یہ جو کل ایک مقدمہ آیا ہے، بہت ضروری ہے کہ ہم آپ کے سامنے اس کے حقائق جو ہیں وہ سامنے رکھیں اور اس کا پھر فیصلہ جو ہے وہ عام لوگ بھی کریں کہ کیا کیس ہے، معاملہ کیا ہے اور کیسے مریم نواز کو اور صفدر کو کلین چٹ جو ہے وہ مل گئی۔ میں آپ کو یہ کہانی دوبارہ، بہت سارے لوگوں نے یہ کہانی سنی ہوئی ہے، بہت سارے لوگوں نے یہ کہانی نہیں سنی، لیکن ضروری ہے کہ ہم اس کہانی کے تمام نقطے آپ کے سامنے رکھیں اور آپ اس کہانی کو پھر اپریشیٹ کر سکیں۔ آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم جو موجودہ نام نہاد وزیر اعظم ہیں شہباز شریف، ان کا ایک بیان تھا کہ میرے والد جو ہیں مجھے فخر ہے کہ ایک محنت کش آدمی تھے، مزدور تھے۔ یہ بات ان کی بالکل صحیح تھی۔ جب 1947 میں شریف فیملی جاتی عمرہ سے لاہور آئی تھی، وہ غریب مزدور تھے جیسے اور بہت سارے لاکھوں لوگوں نے محنت مزدوری کی، لیکن ان 7 بھائیوں نے محنت کی اور بڑا اچھا یہ انہوں نے ایک کام یہ کیا، اتفاق فاؤنڈری کی بنیاد رکھی۔ اتفاق فاؤنڈری جو تھی وہ 1971 میں ذوالفقار علی بھٹو نے نیشنلائز کر لی، جہاں اور بہت صنعتیں نیشنلائز کی۔ 1980 میں آ کے ان 7 بھائیوں کی ایک یعنی فاؤنڈری تھی، ایک فیکٹری تھی اور اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ 1980 میں جنرل ضیاء الحق نے جب مارشل لاء لگا تو یہ فاؤنڈری شریف فیملی کو، میاں شریف صاحب کو اور ان کے 6 اور بھائیوں کو واپس کی اور ان کے ساتھ 50 کروڑ روپے کا قرض اس وقت اس فاؤنڈری کو چلانے کے لیے حکومت پاکستان نے ان کو دیا، کیونکہ جنرل ضیاء الحق ظاہر ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے جتنے مخالفین تھے ان کو اوپر وہ انہوں نے ہاتھ رکھا ہوا تھا، وہ ان کو تگڑا کر رہے تھے اور یہاں سے ایک نئی کہانی کی ابتدا ہوئی۔ اس کے بعد جو شریف فیملی کا تعلق بنا جنرل ضیاء الحق سے، جنرل جیلانی صاحب سے، اور جو اس وقت کے مارشل لاء کے اہم جرنیل تھے ان کے کندھوں کے اوپر وہ وزیر اعلیٰ بن گئے۔ اس کے بعد 1985 سے لے کے 1988 تک، پھر 1990 میں وہ وزیر اعظم بن گئے اور پھر 1997 تک وہ 2 دفعہ وزیر اعظم رہے۔ اس دوران ان کی جو کمپنیز کی تعداد ہے صرف شریف فیملی کی، جہاں 7 بھائیوں کی ایک فیکٹری تھی، ان فیملی کی خالی جو شریف فیملی ہے ان کی کمپنیاں بڑھ کے 27 ہو گئی۔ تو یہ ایک تو اقتدار کے آنے کے بعد 27 گنا جو 10 سالوں میں ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن اسی دوران ایک اور بڑا دلچسپ کھیل شروع ہوا۔ وہ کھیل یہ ہوا کہ 1990 میں جب نواز شریف وزیر اعظم بنے تو انہوں نے سب سے پہلے یہ کنسیو کیا کہ اسلام آباد اور لاہور کے درمیان ایک موٹر وے بننی چاہیے، جو بالکل صحیح بات تھی، موٹر وے بننی چاہیے تھی۔ لیکن یہ موٹر وے جو اسلام آباد اور لاہور میں بنی، یہ 23,686 ارب روپے کی موٹر وے تھی، جو اس وقت کا یعنی 1992 کا ایشیا کا سب سے مہنگا کانٹریکٹ تھا موٹر ویز کا، اور یہ اس دور میں 23,686 ارب روپے کا یہ پروجیکٹ تھا جو اس وقت جو ہے وہ بنا۔ اسی دوران یہ چہمہ گوئیاں شروع ہوئیں، گفتگو شروع ہوئی کہ اچانک شریف فیملی جو ہے وہ لندن میں ان کا پیسہ جو ہے وہ جا رہا ہے۔ چنانچہ اسی دوران نواز شریف کی حکومت چلی گئی اور پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی۔
اور ایک بہت کیپیبل آفیسر جن کے ساتھ سیاسی اختلاف تو اپنی جگہ ہو سکتے ہیں بٹ اے ویری کیپیبل آفیسر ان ہز اون جو ہے وہ رینک، رحمان ملک صاحب جو ہیں، انہوں نے اس کی تحقیقات شروع کی اور یہ تحقیقات حدیبیہ تحقیقات کے نام سے مشہور ہیں۔ 1994 میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے یہ پہلا FIR شریف فیملی کے اوپر دیا، جس ان تحقیقات میں بتایا گیا کہ خیستہ خان اور میستہ خان نام کے 2 حوالہ ڈیلرز، انہوں نے تقریباً 14.866 یعنی تقریباً $15 ملین پاکستان سے لندن میں منتقل کیے، اور اس کے بعد ایک قانون لایا گیا جس میں کہا گیا کہ آپ باہر سے اگر پیسہ پاکستان لے کے آئیں گے تو کوئی آپ سے کچھ نہیں پوچھے گا، لہٰذا پیسہ پاکستان سے باہر گیا۔ اس کے 2 حصے ہوئے، ایک حصے سے پاکلینڈ میں پراپرٹیز خریدی گئی اور دوسرا حصہ جو ہے وہ پاکستان واپس آیا، جو تقریباً 43 جو ڈفرینٹ ممبرز ہیں شریف فیملی کے، ان کے ملازم بھی اس میں شامل ہیں، ان کے لوگ بھی شامل ہیں، ان کے نام کے اوپر وہ پیسہ پاکستان بھی واپس آیا۔ لیکن جو میجر پورشن تھا جو باہر بھیجا گیا، اس سے پاکلینڈ اپارٹمنٹس جو ہیں وہ خریدے گئے۔ اس تحقیقات کو 1994 میں جو تحقیقات شروع کی گئی، اس کے اوپر جو ریفرنس ہوا پہلا، وہ پرویز مشرف صاحب کی حکومت نے کیا، جو 2000 میں 2099 کے آخر میں یہ ریفرنس جو ہے وہ فائل ہوا، اور 2000 میں یہ ریفرنس عدالت میں پہنچا ہی تھا تو سعد حریری صاحب اور ایک سعودی ریپرزینٹیٹیو پاکستان تشریف لائے، اور شریف فیملی میں اور اس وقت کی جو ماشاء اللہ حکومت تھی اس میں ایک ایگریمنٹ سائن ہوا۔ اس ایگریمنٹ میں، جس کی کاپی یہ ہے جو ہم آپ کو ریلیز بھی کر رہے ہیں، اس ایگریمنٹ میں نواز شریف صاحب نے یہ سائن کر کے یہ ایفیڈیوٹ دیا: I, the undersigned, Muhammad Nawaz Sharif, hereby acknowledges that I have approved the gentleman's assistance to negotiate on my behalf for my release from incarceration in Pakistan. یعنی میں نے یہ اس کو کانسنٹ دے دیا ہے کہ یہ جو جنٹل مین آئے ہیں، سعد حریری صاحب تھے اور سعودی انٹیلیجنس ہیڈ تھے اس وقت، کہ میں نے ان کو کانسنٹ دے دیا کہ میری طرف سے نیگوشیٹ کریں مشرف حکومت سے میرا باہر جانا۔ I, the undersigned, further acknowledge that I am thoroughly satisfied with the course and results of the negotiations on my behalf, that I have been kept fully advised for the negotiations, that I have been in full agreement with each step in the negotiations, and that I fully agree and accept the result. Upon my arrival on the country, I have approved to go to یعنی جس ملک میں جا رہا ہوں، I, the undersigned, hereby by covenants and agree that I will not engage in any business or political activities or any other activities of any nature whatsoever against the interests of Pakistan or relating to my incarceration in Pakistan for a period of 10 years. 10 سال تک میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ کسی طور پر بھی کسی ایسی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لوں گا جو پاکستان کی سیاست کو افیکٹ کرے یا پاکستان کی سیاست میں اس کی مداخلت ہو۔ Further, I understand agree to stay out of Pakistan for 10 years where my residence will be the country I approve. میں نے اس کے ساتھ میں 10 سال اس ملک میں رہوں گا جو کہ پروو کیا گیا ہے۔ I understand further agree that I will not disclose to any party, either the gentleman or the country involved in my release from Pakistan and relocation to in the approved location except with the prior written consent. Also, I, the undersigned, hereby specifically release all parties involved from any claim of any nature whatsoever I may have had relating to the gentleman negotiations on my behalf and my release from Pakistan and relocation to the country approved by myself. یعنی جو سعودی عربیہ نواز شریف گئے اس معاہدے کے بعد 10 سال کے لیے، اور اس کے نتیجے میں جو اس وقت کی ماشاء اللہ حکومت تھی اس نے کیا کیا کہ جو حدیبیہ کا کیس تھا اس کو کھو کھاتے میں ڈال دیا گیا۔ اس سے پہلے BBC نے ایک شورائے آفاق ڈاکومنٹری بنائی جو کہ جس کے اوپر بہت گفتگو ہوئی، جس کے اوپر بہت چیزیں ہوئیں، اس میں پھر بعد میں
نجم سیٹھی صاحب کو بھی اس وقت اٹھایا گیا اس کی بنانے کے چکر میں، اور یہ جو بی بی سی کی ڈاکومنٹری تھی، اس نے یہ ثابت کیا کہ جو حدیبیہ کا پیسہ، یہ جو پیسہ گیا تھا، جو اس سے پراپرٹیز خریدی گئیں، اور اسی کہانی کو جو بی بی سی نے دی تھی، بعد میں اسحاق ڈار نے میجسٹریٹ کے سامنے کنفرم کیا، اور یہ بات بھی سامنے آئی کہ یہ جو منی لانڈرنگ تھی، اس کے پیچھے جو ایکٹیو انوالومنٹ تھی وہ اسحاق ڈار کی تھی۔ سو اسحاق ڈار نے یہ ساری جو پیسے کا کھیل جو اسلام آباد سے شروع ہوا اور یو کے میں ختم ہوا، اسحاق ڈار صاحب اس کا مین کریکٹر تھے، اور ظاہر ہے کہ وہ اس وقت بھی سب سے اہم آدمی ہیں معاملے کے۔ اچھا جی، اس کے بعد کیا ہوا کہ 1999 میں جب یہ بات پہلی بار سامنے آئی کہ یہ شریف فیملی جو ہے، جب بی بی سی کی یہ خبر آئی تو حسن نواز شریف جو وہاں پر مقیم تھے اور وہ سارے ان معاملات کو دیکھ رہے تھے، اب وہ بڑے ہو گئے 1999 میں، تو یہی معاہدہ جو تھا جس کو ہم NRO کہتے ہیں، نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس کے نام سے بعد میں کوڈیفائی ہوا، اور اس میں پیپلز پارٹی کو بھی اسی ریلیف میں جو ہے وہ شامل کر دیا گیا۔ اس ذرا اسپیکر چیک کر لیں کیونکہ کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ پھر امپورٹنٹ ہیں، ان کا چلنا ضروری ہے، لیکن پریس کانفرنس کرنے سے پہلے چیک کیا کریں تو بہتر ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہی معاہدہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ دے دیا گیا۔ 3 اپریل 2016 کو ایک جرمن اخبار تھا، پاکستان کا کوئی اخبار نہیں تھا، پاکستان میں تو پتہ ہے آپ کو اخباروں پہ ویسے ہی ماشاءاللہ ابھی بھی پتہ نہیں کس طرح کتنے ٹی وی بیچارے افورڈ کر رہے ہیں چلانا یا نہیں کر رہے ہیں، جو حالات جا رہے ہیں پاکستان کے اندر، اور جس طریقے سے میڈیا کی بیچارہ، تو ہمارا فارمل میڈیا تو ریسٹ ان پیس ہی ہو گیا، لیکن بہرحال جتنا جو لوگ بھی ہمت کر کے چلاتے ہیں ان کی جرأت کو سلام ہے۔ 3 اپریل 2016 کو ایک جرمن اخبار سدیتزے زیڈبرگ جو تھا، جو اس کے اندر ایک بہت بڑا اسکینڈل جو ہے وہ آیا، اور اس اسکینڈل کے اندر یہ کہا گیا کہ جو اس وقت دنیا کے کئی حکمران ہیں وہ پیناما کے اندر انہوں نے شیل کمپنیز بنائی ہیں، اور ان شیل کمپنیز کے ذریعے یہ پراپرٹیز انہوں نے خریدی ہوئی ہیں فرسٹ ورلڈ میں۔ ان میں نواز شریف فیملی کا نام جو ہے وہ سنہرے حروف میں وہاں پہ لکھا گیا تھا، اور یہ کہا گیا کہ شریف فیملی بھی ان فیملیز میں، دنیا کی ان بدنام فیملیز میں شامل ہے جنہوں نے پیناما کے اندر اپنی جعلی آف شور کمپنیز بنائیں، اور ان آف شور کمپنیز کے ذریعے انہوں نے وہاں پر جو پراپرٹیز ہیں وہ وہاں پہ پارک کی ہیں۔ میں یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو ہماری جو پراپرٹیز ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کی پراپرٹیز ہیں، ان کی قیمت تو اربوں روپیہ ہے ہی، لیکن ایک اور پراپرٹی جس کے اوپر بار بار خود حکومت جو ہے وہ لے کے آئی، جس میں کہا گیا کہ جو ملک ریاض کو بینیفٹ دینے کے لیے پی ٹی آئی حکومت نے ایک سیلڈ جو انویلوپ ہے اس کو اپروو کیا تھا، جو کہ کابینہ نے کیا تھا۔ میں آپ کو صرف یہ اس کا نے حسن نواز شریف سے خریدی، وہ $100 ملین کی تھی، یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ تقریباً 200 ارب روپے کی پراپرٹی حسن نواز شریف خاندان اس متعلق پاکستان میں کیا بتاتا رہا ہے۔ انہوں نے کہا شہباز شریف کا بیان تھا کہ میرے والد محنت کش آدمی تھے، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ شریف خاندان کے 7 بھائیوں نے محنت کی اور اتفاق فاؤنڈری کی بنیاد رکھی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اتفاق فاؤنڈری کو نیشنلائز کیا تھا۔ 1980 میں ان بھائیوں کی ایک فیکٹری تھی اور کچھ نہیں تھا۔ 1980 میں فیکٹری چلانے کے لیے شریف خاندان کو حکومت نے 50 کروڑ دیے۔ کتنا کمپنیز کے ساتھ کتنا پیسہ پڑا ہوا ہے، ان کا ترکی میں کتنا پیسہ پڑا ہوا ہے ہمیں نہیں پتا۔ یہ پیسہ صرف جو ہمیں وہ پتا ہے جو پیناما پیپرز کے ذریعے ایک انٹرنیشنل سکیم کے ذریعے ہمارے سامنے آیا، اور ماشاءاللہ ہمارا سسٹم اتنا زبردست ہے کہ اس چھوٹے سے پیسے کو بھی وہ نہیں سنبھال پا رہا، اور اتنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مریم اور خاندان کے اوپر نوازشات کی جو ایک برسات ہے
ہمارے سسٹم کی طرف سے جو جاری ہے، اور الٹیمیٹ سفرر پاکستان کے لوگ ہیں۔ یہ جو سارے لوگ اس وقت پاکستان کی جیلوں میں قید ہیں، ان کا کتنا پیسوں کی چوری ہوگی؟ 50، 100، 200، 300، 500، 1000 کروڑ کی۔ اس سے زیادہ تو پاکستان کی جیلوں میں بڑے چور نہیں ہیں۔ اصل چور تو یہ لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر جنہوں نے کرپشن کر کے وہ پیسہ باہر لے گئے۔ فواد چودھری کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ 3 اپریل 2016 کو جرمن اخبار نے بڑا اسکینڈل شائع کیا۔ اسکینڈل میں پتہ چلا دنیا کے کئی حکمران پیناما میں شیل کمپنیاں بنا رہے ہیں۔ ان حکمرانوں میں نواز شریف اور ان کی فیملی کا نام سنہرے حروف میں لکھا جائے گا۔ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اچھا، اب جب یہ اسکینڈل آیا، جو 3 اپریل 2016 کو یہ اسکینڈل آیا، اب ہمارے اسپیکر چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے؟ اچھا، اس کے اوپر جو پہلے ریئیکشن 3 ریئیکشنز آئے۔ پہلا ریئیکشن نواز شریف نے دیا، پھر مریم نواز نے آیا، اور پھر حسین نواز کا آیا۔ ان تینوں نے اس کے اوپر کیا ریئیکشن دیا؟ پہلے نواز شریف کا ریئیکشن دکھا دیجئے، جو انہوں نے اسمبلی میں تقریر کی، جو شروع یہاں سے ہوتی تھی کہ الحمدللہ یہ ہیں حضور، یہ ہیں وہ ذرائع، اور یہ ہیں وہ ذرائع اگر چل جائے تو اتنا۔ اور جدہ کی فیکٹریوں کے حوالے سے تمام ریکارڈ اور دستاویز موجود ہیں۔ حضور، یہ ہیں وہ ذرائع۔ ان دا مین ٹائم انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا، اور مریم نواز کی فیکٹری کی جس وقت پہلے اس سے جو انکم ہمارے پاس ہے الحمدللہ کافی اچھی انکم تھی، آفیشلی ٹرانسفر ہوئی برطانیہ، تو الحمدللہ وہ جو 3 پراپرٹیز جو نا آج جو نا الحمدللہ آج بھی جو نا ہے وہ پراپرٹیز جو نا ہمارے پاس، اور وہ بھی جو ہے مارگیج کروا کے لی۔ اور یہ بات ہے 2006 کی، جب جو نا اپنا ہم لوگوں نے جو ہے وہ میں نے بلکہ خریدی، میں نے خریدا۔ اچھا جی، اب کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر ایک آفیشیل جو اسٹیٹمنٹ ہے شریف فیملی نے ریلیز کی، اور شریف فیملی نے کہا کہ جی یہ حسین نواز شریف اور حسن نواز شریف ہے بین ریزیڈنٹ آف سعودی عربیہ اینڈ UK ریسپیکٹیولی۔ انہوں نے کہا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ حسین نواز اور حسن نواز دونوں UK کے سٹیزن ہیں، وہاں پہ ٹیکس جمع کراتے ہیں۔ پاکستان سے تو ہم ان کو وہ پاکستانی قوانین کے تو وہ لائبل ہی نہیں ہیں، ہم نے ان کا کوئی جواب ہی نہیں دینا کہ وہ وہاں پہ انہوں نے کیسے پیسے خریدے، کیسے پراپرٹیز خریدی۔ پیسوں سے پاکستانیوں کے پراپرٹیز خریدی، لیکن بیٹے جو ہیں وہ برٹش نیشنل ہیں، بیٹے بیٹیاں ساری عمر پاکستان رہے، انہوں نے لاہور میں اسکولوں میں گئے، سفارشوں سے میڈیکل کالجز میں داخلے لیے، لیکن جب ان کے اوپر سوال آیا کہ یہ پراپرٹیز آپ نے خرید کے جواب دینی ہے، تو انہوں نے کہا جی ہم تو برٹش نیشنل ہیں، لہٰذا ہم تو اس کا جواب پاکستانی عدالتوں کو نہیں دے سکتے، اور ہم باہر بیٹھے ہیں۔ اور اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہاں سے وزیر اعظم اور چیف منسٹر اور یہ سارے وہاں پہ مفرور ملزمان کے پاس جاتے ہیں، ان سے ڈسکشنز کرتے ہیں، اور اس کے بعد آتے ہیں کہ کیا ہوا اور کیا نہیں۔ اچھا، اس میں بھی جب یہ اسکیم آیا تو جو انیشل تھاٹس تھیں شریف فیملی کی تو آپ نے دیکھ لیں، جو نون لیگ کی سوچ تھی وہ سب سے پہلے، اور اس کے پاکستان میں پتہ بھی نہیں ہلا، پوری دنیا میں حکومتیں تبدیل ہو گئیں، پاکستان یہ جو ہے وہ چل رہا تھا، پاکستان میں کسی کو ہوش نہیں تھی، بلکہ خواجہ آصف، اس کا ذرا تقریر نکال لیں، خواجہ آصف نے جو خواجہ آصف جو اس وقت ماشاءاللہ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر ہیں، اور بڑی ہمت ہی ہے ویسے کہ پاکستان کے ان کو کیسے جو ہے وہ ہم قبول کر رہے ہیں ان کی تقریروں کے اوپر، لیکن خواجہ آصف نے اسمبلی کے اندر ایک تقریر کی، اور اس تقریر میں انہوں نے نواز شریف کو کیا مشورہ دیا، ذرا سنائیے گا۔ صرف ایک ہی آدمی 2012 سے آنورڈ ان کے اوپر اگر کوئی آدمی بات کر رہا ہے، کوئی آدمی بار بار اس کے اوپر ایشوز کو جو ہے وہ لا رہا ہے، وہ عمران خان ہے اور تحریک انصاف ہے۔ ہمارے علاوہ کسی اور نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی، کچھ نہیں کیا۔ یہ کیس عدالتوں میں بھی نہیں جا رہا تھا، یہ معاملہ کہیں پہ کچھ نہیں جا رہا تھا۔ عمران خان نے اس کے بعد جو بیان دیا وہ ایک دفعہ ذرا دکھا دیجیے تاکہ ہمارا موقف اس وقت بھی کیا تھا پتہ چلے۔
اس سے زیادہ جو بات ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ تمہارے باپ کا پیسہ ہے کہ لوگ بھول جائیں گے. خواجہ آصف صاحب نے ویسے اس کو باپ ہی کا پیسہ سمجھا تھا, اور پاکستان کا پیسہ جو ہے وہ اس طرح سے ان لوگوں نے وہاں پہ جو ہے وہ استعمال کیا. اچھا, اب یہاں سے عمران خان نے یہ کیس اٹھایا, تحریک انصاف نے اس کے اوپر جو ہے ایک پوری تحریک شروع کی, اور بالآخر سپریم کورٹ نے اس کیس کی جو ہے وہ سماعت شروع کی. اور یہاں پہ ایک تفصیلی جو بات تھی, جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا وہ یہاں پہ آیا, اس میں ساری جو چیزیں تھیں وہ پیش ہوئیں. پہلے انہوں نے وہاں پہ کہا کہ جی یہ تو ہمارے دادا کی پراپرٹیز تھیں. انہوں نے کہا جی دادا کی پراپرٹیز تھیں تو آپ بتائیے کہ دادا کے پاس کتنے پیسے تھے. اس وقت ڈاکومنٹس نہیں آ سکے. پھر انہوں نے کہا, جو پہلے آپ نے سنا حسین نواز کو, کہ ہم نے یہ وہاں سے دبئی سے, اور نواز شریف نے کہا کہ وہاں سے پیسے ہم نے دیے تھے. وہاں سے پیسے جو ہیں وہ پروو نہیں ہو سکے, کیونکہ وہاں پہ تو پتہ چلا کہ جو فیکٹریز تھیں وہ تو تھی کوئی نہیں, دبئی میں تو کچھ بھی نہیں تھا اور فیکٹری کبھی تھی ہی نہیں. اور اس کے بعد انہوں نے ایک قطری خط کہا کہ $8 ملین ہمیں ایک قطری شہزادے نے دیے تھے, ہماری ان سے بزنس ڈیل تھی اور انہوں نے ہمیں پیسے دیے تھے. جب قطری شہزادے کو کہا گیا آپ بلا کے بتائیں, اس نے آنے سے انکار کر دیا, اور کوئی ڈاکومنٹس وہاں پہ بھی پروو نہیں ہو سکے. سو سپریم کورٹ نے نواز شریف کو پہلا حصہ جو تھا اس میں 2 ججز نے ڈسکوالیفائی کیا, لیکن 3 ججز نے کہا کہ اس کی آپ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائیں, کیونکہ ہم الیکٹڈ پرائم منسٹر کو اس طرح سے ڈسکوالیفائی نہیں کرنا چاہتے. لہٰذا ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ بنی. اس جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم میں جو ہمارے فوجی ادارے تھے ان کے آفیسرز بھی شامل تھے, اس میں نیب کے آفیسرز بھی شامل تھے, اس میں آئی بی کے آفیسرز بھی شامل تھے. ایک 6 رکنی جو بڑا ڈیٹیلڈ پروب جو ہے انہوں نے اس سارے معاملے کے اندر کیا, اور اپنا حتمی جو کنکلوژن انہوں نے دیا وہ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. In the final analysis on the basis of the material before GIT, we conclude that the true owners of the Mayfair apartments at the time of Al Tawfiq litigation in early 99 were members of Sharif family, which included most likely the respondent number 1, who seems to be employing his children, and the 2 BVI entities to conceal his true ultimate beneficial ownership in the Mayfair apartment. ہوا یہ کہ ایک وہاں پہ قرضہ لیا گیا £7 ملین کا ان اپارٹمنٹس کو گروی رکھ کے, اور وہ پیسہ پھر واپس نہیں کیا گیا. وہاں جیسے پاکستان میں کبھی یہ پیسے واپس نہیں کرتے, انہوں نے وہاں پہ بھی پیسے واپس نہیں کیے. سو بینک جو ہے وہ چلا گیا ان کے خلاف لٹیگیشن میں, اور اس لٹیگیشن میں جو کون جو تھے وہ بینک نے کن کن کو وہاں پہ پارٹی بنایا اس لٹیگیشن میں. میاں محمد شریف, میاں شہباز شریف, میاں عباس شریف, حسین نواز شریف, حمزہ شریف, شمیم اختر اور صبیحہ عباس, اور ان کے درمیان ایک سیٹلمنٹ ہو گئی التوفیق بینک کی اور ان کی, اور انہوں نے پیسے واپس کر دیے. اور یہ پیسے بھی وہ اسحاق ڈار والے ایفیڈیوٹ میں پورے ہیں کہ وہ پیسے جو ہیں وہ کیسے کیے. لہٰذا اس کے اوپر جو تمام انہوں نے کنکلوژن ڈرا کیا وہ یہ کیا کہ یہ جو ہے یہ شریف فیملی اون کر رہی تھی. The available record of the English High Court proceedings also strongly support the conclusion that members of Al Thani family or indeed any other third party had no real interest or nexus with the Mayfair apartments. Inter alia, no individual other than the members of Sharif family were represented in the legal proceedings and subsequent negotiations that culminated into the reference settlement agreement. انہوں نے کہا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ التھانی والے جو ہیں انہوں نے پیسے دیے تھے, تو اس لٹیگیشن میں ان کا دور دور تک میفیئر اپارٹمنٹ سے کوئی تعلق جو ہے وہ نظر نہیں آتا, اور نہ ہی ان کا کوئی جو معاملہ ہے وہ آگے ہے. No actual evidence of the remittance and the payment of the $8 million by the Al Thani family on the instructions of Mian Muhammad Sharif, as claimed and pleaded before the Honorable Court, has been produced by any of the respondents or other individuals interviewed by JIT.